اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یستحی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرماتے ہیں اس بات سے ایک انسان اذا رفع یدیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہاتھ بلند کرے، یردہما صفرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت حیا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے۔ بعض دفعہ انسانوں کے لیے حیا ہونا یا انسان کا بہت زیادہ شرمیلا ہونا شاید اس کی پرسنالٹی کی نیگیٹو سائڈ پر سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حیادار ہونا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے کمال کے شان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو another ایپیسوڈ۔ معرفت الہی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو بہت ہی خوبصورت نام الحی والستیر، ان دونوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ دونوں نام حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ پر نہا رہا تھا اور اس نے اپنے پردے کا اہتمام نہیں کیا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کی، ثم قال، پھر کہا ان اللہ عز وجل حیی ستیر یحب الحیا والستر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیی حیا والے بھی ہیں، الستیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والے بھی ہیں۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، جب تم میں سے کوئی نہائے یا کوئی واش روم وغیرہ کے لیے جائے، فَلْيَسْتَتِرْ، تو اسے چاہیے کہ وہ پردہ کرے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت سلیمان فارسی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیی کریم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیا والے ہیں، کریم، بہت ہی کرم جود و سخا والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یستحی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرماتے ہیں اس بات سے کہ ایک انسان اذا رفع یدیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہاتھ بلند کرے، یردہما صفرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دو نام، ایک صفت حیا اور ایک صفت ستیر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ دو نام ان احادیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت حیا کا جو ثبوت ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ حیا المخلوقین، جیسے کہ حیا جو ہوتی ہے عام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ذکر فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے، تو یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتے، جو چیز حق ہے اس حق کو واضح کرنا اور اس حق کو ثابت کرنا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی عار نہیں ہے۔ اور قیامت والے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میزان لگائیں گے، جب حساب لگائیں گے، تو اس دن کوئی بڑے سے بڑا بندہ، بڑے سے بڑا قریبی، بڑے سے بڑا بادشاہ، اس کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب حساب ہوگا تو وہ حساب بالکل عدل پر مبنی ہوگا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی عار نہیں ہے۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَيَاءُ الرَّبِّ تَعَالَى، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیا ہے اپنے بندے کے لیے، فَذَاكَ نوع آخر، یہ ایک الگ قسم ہے، لا تدرکہ الافہام، جس کو سمجھنا بہت مشکل ہے اور عقل جو ہے وہ اس کو نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت حیا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے۔ بعض دفعہ انسانوں کے لیے حیا ہونا یا انسان کا بہت زیادہ شرمیلا ہونا شاید اس کی پرسنالٹی کی نیگیٹو سائڈ پر سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حیا اور حیادار ہونا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے کمال کے شان ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیا کا معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی عار نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندہ مومن کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ریگارڈ کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا حیا کرتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا حیا کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان دوسرے لوگوں کا حیا کرے۔ انسان کے اندر بھی صفت کا وجود ہونا ضروری ہے، انسان کے اندر بھی صفت کا ہونا ضروری ہے۔
جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم ہے، اور وہ لوگ جو لوگوں پر کرم کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکور ہے، قدردان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر گزار بندوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محسن ہے اور احسان کرنے والے بندوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ حیادار ہیں، اور حیادار لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں جس بندے کے اندر حیا پائی جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے لے کے 80 کے درمیان کچھ جو ہیں وہ اس کی شاخیں ہیں، اس کے لیول ہیں، اور والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے وہ بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی کہ حیا کا ہونا یہ انسان کے ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا جس طرح کسی ایک کنواری لڑکی کے اندر جو حیا پائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس سے بھی کہیں زیادہ حیا پائی جاتی تھی۔ تو حیادار ہونا، لوگوں کا ریکارڈ کرنا، اپنی حیا کا خیال کرنا، یہ ایک بندہ مومن کی نشانی ہے، اور یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کیا ہے کہ انسان گناہ کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے اس بات سے ڈرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حیا کرے، اس کو برائی کرتے ہوئے اس بات کا دل میں اس کے خیال ہو کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فیس کیسے کروں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سامنا کیسے کروں گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں ستیر، جیسے کہ حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ستیر ہے، تو ستیر کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں الساتر الذی یستر علی عبادہ کثیرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ستیر ہے، پردہ پوشی کرنے والے ہیں جو اپنے بندوں کی بہت زیادہ پردہ پوشی کرتے ہیں۔ ولا یفضحون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا مذاق نہیں اڑاتے، نہ ہی پسند کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کی جگ ہسائی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کمال انعام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری پردہ پوشی رکھی ہے۔ صورت دیگر اگر ہمارے جو پردے ہیں آپس میں، کہ ایک انسان جب کسی دوسرے سے ملتا ہے تو اپنا سب سے بہترین ورژن ہوتا ہے، لیکن انسان اندر سے جو خود ہے اس کو پتہ ہے۔ تو اگر یہ ہمارے پردے اٹھ جائیں تو رب کعبہ کی قسم ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، اور ایک دن آنے والا ہے جس دن یہ پردے اٹھ جائیں گے۔ قیامت والے دن جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو وہ بالکل بغیر کسی پردے کے ہوں گے، نہ ان کے جسموں پر کوئی پردہ ہوگا اور نہ ہی ان کے ظاہر باطن کا کوئی پردہ ہوگا۔ جو انسان ایکچوئل میں ہے وہ سامنے آئے گا، اور اس دن پھر اس کو لوگوں سے چھپنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الم یعلم ان اللہ یقبل توبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ تواب۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو انسان دنیا کے اندر لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس انسان کی پردہ پوشی کرے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی چیزوں کو دوسرے لوگوں سے چھپا لیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا من ساتر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو انسان لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ لیکس کا ہے۔ تو ہم لوگ کسی دوسرے کی لیکس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ہوتے ہیں، ان کو آگے دوسروں میں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو انسان دنیا میں دوسرے لوگوں کی پردہ پوشی نہیں کر رہا، ان کے عیب کی پردہ پوشی نہیں کر رہا، ان کے گناہوں کی پردہ پوشی نہیں کر رہا، دوسرے لوگوں میں پھیلا رہا ہے، کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی نہیں کرے گے۔ جو انسان دنیا میں دوسرے لوگوں کے رازوں کا خیال رکھتا ہے، دوسرے لوگوں کے پردوں کا، دوسرے لوگوں کی حیاؤں کا خیال رکھتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھی پردہ پوشی کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دوسرے لوگوں سے چھپائیں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کل امتی معاف الا المجاہرین، ایک تو ہے کہ دوسرے لوگوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرنا، ایک ہے کہ اپنے گناہوں کو بھی چھپانا اور ان کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں تمام لوگوں کے لیے معافی ہے سوائے مجاہرین کے۔ اور مجاہرین کون ہیں؟ وہ لوگ جو رات کے وقت گناہ کرتے ہیں، وقت سترہ اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ پوشی ڈال دی، پردہ کر دی، لوگوں کو نہیں پتا، لیکن وہ اگلے دن آتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بتاتا ہے میں نے ایسے کیا، میں نے یہ کیا۔ تو اپنے گناہوں کو بتانا اور اپنے ظلموں کو بتانا اور بہت بڑھ چڑھ کے بتانا، اس میں اپنی عزت اور اپنا رتبہ سمجھنا، ایسے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کوئی معافی نہیں ہے، المجاہرین،
جن کے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا ہے اور وہ اپنے پردوں کو خود بخود ہی ختم کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں عمومی طور پر آج کل گناہوں کا فیشن بن گیا ہوا ہے اور وہ ہمارے لائف سٹائل کا حصہ بن گئے ہوئے ہیں۔ تو ایک انسان سے گناہ ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن پھر اس کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس انسان کو معاف نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کا بندہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی حیا والا ہو اور اللہ سے بھی حیا کرنے والا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تین ہے، اللہ اپنے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ دوسرے لوگوں کے پردوں کا، دوسرے لوگوں کے رازوں کا خیال رکھنے والا ہو۔